وَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ کَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ. A living example of قرآن کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے اخلاق کی گواہی غیروں نے بھی دی اور اپنوں نے بھی دی. آج ہم اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طاقت کے ساتھ کس طریقے سے اسلام پھیلایا. ایک الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر کہ آپ نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا، حالانکہ آپ نے اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلایا. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری محفلیں سجاتے ہیں. پورا سال بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں. ہم نمازوں میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی میں آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیے پلیز تھوڑا سا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی بہترین طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ اخلاق تھا. اور آج ہم مسلمان چونکہ اس اخلاق کی دولت سے یہ فون ایکسٹرا سب کچھ اٹھا لیجیے، بس ڈسٹریکشن ہوتی ہے، یہ بھی اٹھا لیجیے. اب چونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو میں چاہتی ہوں کہ جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اس کو اچھی طرح استعمال کریں. اور آج ایک بہت ہی بڑی چیز کو ہم نے یہاں سمجھ کر جانا ہے کہ کیا کریں کہ دنیا میں اسلام اسی طریقے سے غالب ہو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جو قرآن پاک کا ایک مزاج سمجھ آتا ہے. یعنی اگر آج کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ اسلام ہے کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اخلاق ہے. الدین والمعاملہ 2 لفظوں کی حدیث ہے، دین معاملات کا نام ہے. تو چند آیتیں اگر قرآن پاک کی ہم اس موضوع پہ دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو یقیناً یہ آیتیں یاد بھی آ گئی ہوں گی کہ اس کے آگے پیچھے کیا چلتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت سارے لفظ اردو کے جو عربی سے ملتے ہیں ان میں ایک لفظ حسن بھی ہے. ترجمے پہ ذرا سا توجہ کرتے ہیں. یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے، یعنی یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا. کیا تھا عہد؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. اس کو ذرا نوٹ کیجئے، اس کو کرسر سے دکھائیے. لوگوں سے بھلی بات کرنا. پھر اس کے بعد تذکرہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. اگر آپ اس آیت میں غور کریں نا تو دین کا ایک نٹ شیل میں خلاصہ ہے کہ اسلام ہمیں جن چیزوں کی بات کہتا ہے، ہمارے ہاں تو سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اس آیت پہ غور کیجئے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو ادھر بھی ترجمہ دکھ رہا ہوگا. اور آپ جب ان لفظوں کو اپنے دل دماغ کے اوپر نقش کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حسن اخلاق کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا اخلاق کا جو کہہ لیجئے کہ معیار ہے وہ بدلا ہوا ہے. ہر ایک سے ہنس کے بات کرنا، بھائی جان، آنٹی، باجی، اور بعض دفعہ ہم اخلاق کی کیا دین کی حدیں پار کر کے با اخلاق بن رہے ہوتے ہیں. تو وہ اخلاق نہیں ہوتا. انشاءاللہ ان پہ وقت ہوا تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن اس آیت کے اوپر غور کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس میں اخلاق کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے. پھر آگے کہا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. یہ آیت بنی اسرائیل کے تناظر میں اتری تھی. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ ماضی کے مسلمان تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خوشخبریاں دے دی گئی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا اور تم نے اس کے ساتھ مل کر اسلام کو ترویج دینی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے.
لیکن کچھ ایسی اندر کی گرہیں تھی جو نہ کھل سکیں، اور نتیجہ یہی نکلا کہ مدینہ کے وہ چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا آپ کے بارے میں انہوں نے غلط فہمی پھیلا کر نہ صرف یہ کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، بلکہ کس کے اوپر مار دی؟ دوسروں کے پاؤں پہ کیا مارنی تھی؟ اپنے پہ مار دی۔ تو اس آیت کو اگر ہم اس کے ٹیکسٹ کے علاوہ چھوڑ دیں تو بس اتنی بات سن کر اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ دین اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ ایک اور مقام لیجئے، سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، بالکل قرآن کا جہاں نصف ہوتا ہے نا، آپ کہہ لیجئے کہ 14ویں پارے کی آخری آیت ہے یہ، اور آخری سورت ہے سورۃ نحل، تو اسی کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مکارم اخلاق کی جامع ترین آیت ہے، اور اس مسجد والوں کو بھی پوچھیے گا، الحمدللہ جمعے کے خطبوں میں اور آلموسٹ پوری دنیا میں یہ آیت خطبہ جمعہ کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا گیا تھا کہ یہ تو نٹ شل میں بند ہے، یہ تو پورے دین کا خلاصہ ہے، 3 باتوں کے کرنے کا حکم، 3 باتوں سے رکنے کا حکم، اخلاق یہ ہے۔ ہم اخلاق کہتے ہیں بس آواز نکالنا اور باتیں کرنا، اخلاق ایک معاملہ ہے، اخلاق آپ کی ہیڈ ٹو ٹو ہے، روٹ ٹو فروٹ ہے اخلاق۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو کیا پوری دنیا کو ایک ایسا خوبصورت پیکج دیا گیا جو اسلام کا ایک کہہ لیجئے کہ منہج تھا، ایک طریقہ تھا کہ لوگوں اخلاق کیا ہے، عدل کرو۔ پہلی چیز عدل، پھر احسان، پھر صلہ رحمی، ان 3 کے کرنے کا حکم، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، یعنی ان چیزوں سے رکو، اور تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم سبق لو۔ تو آپ کو کم از کم ان آیات کو سننے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہم سب کو پہلے بھی پتہ ہے، ہمارے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم شروع سے اپنے بچوں کو، بڑوں کو کہتے ہیں با اخلاق بنو، اچھا اخلاق رکھنا چاہیے، لیکن وہ اخلاق کیا تھا، وہ کیسے تھا، وہ آج تھوڑا سا ہم انشاءاللہ ان آیتوں کے بعد سمجھیں گے۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھی ہیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ جائیے قرآن پاک میں ڈھونڈیے کہ اخلاق پہ یا معاملات پہ کتنی آیتیں ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ نماز کا ذکر پورے قرآن میں ایک چھوٹے سے بکلٹ سے زیادہ نہیں ہے، روزے کا ذکر قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حج کا تذکرہ پورے قرآن میں 7-8 صفحے ہوں گے، یہ 6200 پلس آیات قرآن کی، اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 2/3 اخلاق کے بارے میں۔ اور اخلاق کیا ہے، کیسے جینا، کیسے مرنا، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، تم ہو کون۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ بلڈنگ کس چیز سے بنی ہے تو آپ سب بتا سکتے ہیں کہ اس میں سیمنٹ لگا ہوگا، اس میں اینٹیں لگی ہوں گی، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ کپڑا کاٹن سے بنتا ہے، ریشم سے بنتا ہے، ہر چیز کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے نا۔ اسلام کا پروڈکٹ، اور آج کی زبان میں اس کو بولوں کہ مسلمان کا پروڈکٹ، یا مسلمان کس پروڈکٹ کا نام ہے، تو آپ بتائیں گے کہ وہ اخلاق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے خود اپنی بعثت کا مقصد بھی اخلاق بتایا۔ کیا بتایا؟ بعثت کیا ہوتا ہے، آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا۔ جیسے آج آپ کہتے ہیں نا جشن آمد رسول، تو میں آپ سے کہتی ہوں مقصد آمد رسول کیا ہے، خود سن لیجیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعثتُ، میں مبعوث کیا گیا، مجھے تو صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت 2399 ہے جو آپ کے لیے یہاں لکھی گئی ہے، کہ آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نمازیں پڑھوانا نہیں تھا، روزے رکھوانا نہیں تھا، ABCD نہیں تھا، کیا فرمایا، بعثتُ لی اتم، تاکہ میں پورا کرواؤں مکارم اخلاق۔ تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ دین اسلام معاملات کا دین ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، گاڑی پتھر کو ٹکرائے، پتھر نہیں ہلے گا، گاڑی میں بم پڑ جائے گا۔ کسی کی بلڈنگ کو جا کر کوئی گاڑی مار دے تو ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ کو کچھ نہ ہو لیکن گاڑی ٹوٹ جائے۔ دنیا میں جب آپ بے جان چیزوں سے معاملہ کرتے ہیں، آپ لوگ ابھی کتنا ٹیکنیکلی اسٹف پرابلم کر رہے تھے نا، مشینیں سب کچھ سیٹ ہے الحمدللہ، لیکن ایشوز تھے نا۔
جس کی وجہ سے ہمارے باہر والے لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑا. ان کو تو نہیں پتہ ادھر. اب سب کچھ ٹھیک تھا لیکن مشینیں ہیں نا, مشین ہے, کمپیوٹر نہیں چلے گا, اگر آپ کی ساؤنڈ سسٹم نہیں چلے گا, اٹس اوکے. لکھیے کسی جگہ, کسی ملک, کسی ادارے, اور آج امت مسلمہ میں اتنے کمپیوٹر نہیں خراب ہوتے, اتنے وہاں اے سیز کام کرنا نہیں چھوڑتے جتنے لوگ خراب ہوتے ہیں. لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے الجھے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. آج امت مسلمہ وہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, جو تھی. یہ جعلی ہے, اس کو اصلی مت سمجھیے. نکالوں سے ہوشیار رہیے. آپ چینی کے ڈبے پہ نمک لکھ دیں تاکہ چونٹیوں کو دھوکہ لگے اور وہ نہ آئے اس ڈبے کے پاس, تو بیکار بات ہے. دکھ کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم مسلمان وہ نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا. آج ہم پورے کے پورے بدل گئے. اور اگر پورے اسلام کو, جیسے یہ کمرہ ہے نا, یہ ہال, آپ اس کو ذہن میں لائیے, اس ہال کو ذہن میں لائیے تو اس کی 4 دیواریں ہیں, ایک چھت ہے, فرش جیسا بھی ہوگا اٹس اوکے, کمرہ بن جائے گا. اگر آپ اسلام کے 4 حصے کریں تو اخلاقیات 1/4 آف اسلام ہے. یعنی اسلام A to Z کورس جن لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے یا جن کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہے, 4 ویکس کا کورس ہے جس میں ایک پورا ویک اخلاق پہ بات ہوتی ہے. آج ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں, کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ واٹ شوڈ آئی ڈو, مجھے کیا کرنا پڑے گا مسلمان ہو کے, تو ہم سب سے پہلے تو کہیں گے تم نیل پالش نہیں لگا سکتے اور تم بوائے فرینڈس نہیں رکھ سکتی. یہی کچھ سوچتے ہیں نا. یعنی درخت کے پتوں سے کوئی درخت کو گانا شروع کرے, پھر ٹہنیوں پہ آئے, ڈالیوں پہ آئے, پھر کہیں تنے پہ آئے, جڑوں تک تو وہ بندہ بھاگ چکا ہوگا. اسلام کا درخت, اس کی جڑیں اخلاق ہے. اسلام کے پلر کو کھڑا کرنا ہے تو وہ اوپر والی سائڈ نہیں, نیچے والی سائڈ جس کے اوپر وہ پلر کھڑا ہوتا ہے وہ اخلاق ہے. اور معاملات کی بنیاد اخلاق ہے. 1/4 معاملات, یعنی سب سے نیچے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو دین اسلام کے اندر عقائد دکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق, اس میں بھی گڑبڑے ہیں. چلیے آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ. ذرا سا اوپر آتے ہیں, جڑوں سے تنا نکلتا ہے. تنا عبادات ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, 5 پلرز آف اسلام, بڑا معروف سلوگن ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ فیما شجر بینہم, شجر کہتے ہیں جڑوں شاخوں کو, فروح فی السماء. یہ جو درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نا, آج کل تو آپ کو بڑے آرام سے دکھ جائیں گی کیونکہ پتے اتر گئے. یہ شاخیں معاملات ہیں. آپ اور میں انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں, ہم کوئی کمپیوٹرز میں رہنے والے لوگ تھوڑی ہیں, یا یہ لیکچر کسی اسٹوڈیو میں تھوڑی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ آپ جائیں اور گھٹ سے کر کے آ جائیے. اس کے لیے انسان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے, ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, ایک چیز سامنے ہوتی ہے, پھر ہی بات منہ سے نکلتی ہے نا. تو انسانوں کی اس دنیا میں آپ سوچئے, آپ ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک بیوی ہونے کے ناطے, ایک بہو ہونے کے ناطے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے کیوں پریشان ہیں؟ آج کی ساس پریشان ہے, بیلیو می, کیونکہ اس کے خیال میں اس کی بہو بااخلاق نہیں ہے, اور اس کی نظر میں بااخلاق ہونا یہ ہے کہ وہ مجھے پوچھے, آتے جاتے امی جی امی جی امی جی کرے, امی جی چائے بنا دو, امی جی یہ کہو, پھر سارا دن کام کرتی رہے اور سونے سے پہلے میرے پاؤں دبائے, اور میرے بیٹے کے پاس تو پھٹکے بھی نہ, اور میرا بیٹا اچھا بیٹا تب ہے جب آتے ہی سیدھا میرے پاس آئے اور بولے کہ امی جی بس میں تو آج آپ کے پاس ادھر سو جاؤں گا, مجھے کمرے میں نہیں جانا. آج کی ساس کا یہ اوپر نماز ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں, بریک چھوڑ دیجیے جی, ابھی ہم واپس ہیں, آپ دوبارہ آ جائیے. اب انہوں نے بریک دے دی ہے لیکن اب ہم واپس لے رہے ہیں. دیکھیے یہ لائف, اب اس کو لیتے ہیں, چلے یہ ایک میٹر ہے جو ہمارے سامنے. اب دیکھیے زندگی ایسے چلتی ہے, پتھروں, مشینوں, بے جان چیزوں کو آپ اپنی مرضی پہ پاز کر کے جا سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. ابھی میں آواز اپنی بند کر دوں سب کو رک جائے گی, تصویر بند کر دیں رک جاتی ہے. یہ جو انسانوں کی دنیا میں آپ رہتے ہیں نا, اخلاقیات کیا ہیں کہ آپ کے میرے دوسروں سے ٹرمز کیسے ہیں. بات کر رہی تھی ساس بیچاری کی, کتنی کچھ ساسیں بیٹھی ہیں ادھر, ان کے دل کی آواز. ہمارے ہاں اچھی بہو کا معیار کیا ہے؟ نہ بولتی ہو, نہ سنتی ہو, گونگی ہو, بہری ہو, کچھ نہ بولے, مرضی تو اس کی ہو ہی کوئی نہ, اور اس کو سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے 10 100 50 روٹیاں پکواؤ, چپ کر کے پکائے.
4 سال میں بنا چکی اور آ کے اگر اماں کہتی ہے بیٹا ذرا حلوہ بھی بنا لو تو کہ جی امی، وہ حلوہ بھی بنا لے. پھر اس کے بعد سارا کچھ پکایا ہوا اس کا لگا اور کھاتے ہم کہ کوئی بونا نہیں تو نے ٹھیک ہے، یہ پیاز کو زیادہ نہیں گل گیا، یہ جل نہیں گیا. اور پھر ہم کہتے ہیں یہ ہے بااخلاق بہو. یعنی جو بہو آپ کو صحیح ظالم ساس بنا لے، قیامت کے دن آپ مظلوم نہیں ظالم بن کے کٹہرے میں کھڑے ہو، وہ آپ کی نظر میں ایک اچھی بااخلاق بہو ہے، نہ مرضی نہ کچھ. تو ایسی مشینی بہو نہیں ملے گی آپ کو. یہ تو جاپان والے بھی نہیں بنا سکتے، چائنا والے کہاں سے بنائیں گے؟ انسان مشینیں نہیں ہیں. انسانوں کی اس دنیا میں ہمیں لیو اینڈ لیو ٹو لیٹ ٹو لیو، لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو کیا کہتے ہیں؟ جیو اور جینے دو. میں نے آپ کے اس سبجیکٹ کے لیے میں نے اتنا پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک بار پھر میرا دل، جب میں آئی تھی نا تو میرا دل ایسے جیسے اگر نچوڑتے نا تو محبت نبی کا پیار نچڑ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کبھی آپ دنیا میں آ جائیں نا ذرا، تو آپ کو چلتا پھرتا ہی دیکھ کر شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے بدوؤں کو، عرب کے وہ لوگ جو پیدل جاتے تھے، ننگے پاؤں پھرتے تھے، اتنے لمبے لمبے ان کے پاؤں تھے اور گڈریے تھے، تیمے کر کے بات کرتے تھے، یا محمد اخرج یا محمد اخرج. قرآن نے ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیا. اتنا مہذب، اتنا ڈیسنٹ بنا دیا، اتنے کیئرفل ہو گئے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ملا نا، اس کا خلاصہ ان نٹ شیل. ابھی نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. یہ نماز اللہ اور آپ کے بیچ میں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا فرض ہے. اور آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے کسی کو ذرا سی چٹکی کاٹ دیں، یہ چٹکی پکڑی جانی ہے، وہ نماز کی کوئی غلطی کمی بیشی معاف ہو جانی ہے. کیوں کہا کہ قیامت کے دن جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ سارے آخرت کے مراحل طے کرا کے نا، جیسے آپ یہاں اوسلو گارڈیمون سے لے کے جہاز میں پاکستان پہنچنے تک کتنے مراحل سے گزرتے ہیں نا، جہاز میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے تک. اسی طرح لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے تم گزارے جاؤ گے. تو آخرت میں جتنے چیک پوسٹ آنے لکھ کے رکھ لیجئے. آخرت کی سیکیورٹیز سے گزرنا، آخرت کے چیک پوسٹ سے گزرنا، دیٹ از اخلاقیات، معاملات. آپ کے میرے گھر والوں سے، باہر والوں سے، اندر والوں سے، باہر والوں سے معاملات کیسے ہیں، یہ اس بنیاد پہ کل جنت اور جہنم ہے. دنیا تو صرف دین ہے اور دین تو صرف مکارم اخلاق ہے، کہنے والے یہ بولتے ہیں. تو آپ کے میرے آج کل معاملات کیوں اچھے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقش پاک کو نہیں ڈھونڈتے. وہ جو کہہ لے دلیل حیات تھے، وہ جو دلیل کہہ لیجیے کہ خوش مزاجی تھے. آپ جیسا بندہ جس کا پیدا ہونے سے پہلے باپ فوت ہو گیا، بچپن میں ماں چلی گئی، جس کا بھائی نہیں، جس کی بہن کوئی نہیں، جو جوان ہونے تک 4-5 ہاتھوں سے گزرا، ایسے بچوں کے تو آنسو ہی نہیں رکتے. آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں جن کو چاچے دادے پالتے ہیں. ماں نہ رہے، نانی یا خالہ اور پھوپھیاں پالے نا، تو ان بچوں کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے. وہ ہر خوشی کے موقع پہ روتے ہیں، پتہ ہے آپ کو یاد آتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس یہ بھی کوئی حجت نہیں تھی، اور غربت کا حال جانیے کہ پال کوئی نہیں پا رہا. تو چچا نے کہا لاؤ مجھے دے دو یہ یتیم بھتیجا، میں پالتا ہوں. اور جب بڑے ہوئے تو آپ کی میری زبان میں دیکھو 15 سال بڑی عورت سے شادی ہوگی جس کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور بچے کسی اور کے بچے، اور میں دیکھوں ہائے ہائے میرے معصوم بچے پہ. آج کی ساس کہتی ہے نا، یعنی میرا بچہ ہائے مظلوم قربانی کا بکرا بن گیا. کیوں؟ وہ بھابھی سے نکاح کرنا پڑ گیا کیونکہ بھائی جو فوت ہو گیا تھا. یہ 2 سال بڑی ہے نا، میرے بچے کے تو ارمان ہی نہیں رہے. ایسی مثالیں خاندانوں میں ہوتی ہیں نا، ہمارے بھی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی. ساری زندگی بہنیں اور ماں ہو کے بھرتی ہیں، میرے بھائی کے ویر کے میرے لاڈ نہیں ہوئے کیونکہ بیوہ بھابھی سے شادی کرنی پڑی اس کی ہمیں. ہم تو پتہ نہیں کس اسٹیج ڈرامے کے اداکار اور گلوکار بن کے جی رہے ہیں. نبی کا دور ایسا نہیں تھا. یعنی نبی کی زندگی میں آپ کی ساری اولادیں چلی گئیں سوائے ایک بیٹی کے. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 6 بچے جس مرد کے دنیا سے چلے جائیں اس کی آنکھوں کے سامنے، اور جس کی بیویوں میں پسندیدہ اور سب سے اکلوتی بیوی حضرت خدیجہ چلی جائے. باہر کے سہاروں میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سہارے میں حضرت خدیجہ تھیں اور باہر میں ابو طالب تھے، دونوں چلے گئے.
اس سال کو آج سیرت نگاروں نے عام الحزن کہہ دیا، لیکن اس نبی کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں کوئی چھین سکا. کبھی نہیں کہا چپ کرو میں پریشان ہوں، پیچھے ہو جاؤ مجھے نہ ستاؤ. فاطمہ اور رقیہ اور ام کلثوم ساری باہر چلی جاؤ، میں بڑا دکھی ہوں اس وقت، مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہیں. اللہ کے نبی کتنے خوش خلق تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہ تو بدگو تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے کہ منہ سے گالیاں نکالیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. جب اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بات، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6035، تو پھر اس میں آپ کے میرے بارے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بدگوئی بد اخلاقی ہے، بد زبانی بد اخلاقی ہے، گالیاں بکنا بد اخلاقی ہے، اور سب سے اچھا اخلاق یہ کہ آپ اپنے ارد گرد والے کے لیے کمفرٹیبل ہوں. دیکھیے کرسیاں کیسی ہیں جس پہ بیٹھے ہیں، ہے نا کمفرٹیبل. آگے ٹیبل کیسا ہے، کمفرٹیبل ہے نا. موسم کمرہ کیسا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی گرم ہے. میں تو سردی کا سوچ کے آئی تھی کہ یہاں تو ٹھنڈ چڑھ رہی ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ کھلا ہال ہے. ہاں لیکن کتنا گرم کیا آپ لوگوں نے. ذرا جوتی کے اندر ایک چھوٹا سا ایک روڑا پھنس جائے ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ ذرا سے امیجن تو کیجئے کہ جب آپ دنیاوی اعتبار سے ذرا سی اپسیٹنس پہ اتنے اپسیٹ ہوں، تو جس کے ساتھ دل کے ساتھ معاملہ لگا ہو وہ کیسا نہیں ہوگا. تو اب لوگ نماز کے لیے چلیے اوپر، ہم لوگ بھی اب آن لائن والے بریک لے لیں. مجھے نہیں پتا جیسے بھی آپ نے کرنا ہے، پاز پہ کرنا ہے یا دوبارہ کھولنا ہے. لیکن آپ سسٹرز ایک چھوٹی سی بات، ابھی جائیں گے فرض ہوں گے، فرض پڑھتے ہی نیچے آ جائیے، ٹھیک ہے. سنتیں آپ کو ہوتا ہے نا بعد میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی 12 رکعت پڑھنے کے موڈ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیے آپ لوگ خاموشی سے چڑھیے اور واپس آ کے نا پھر بیٹھ جائیے. اور اگر کچھ سسٹرز کسی وجہ سے نماز سے فارغ ہیں تو وہ یہاں بیٹھ کر باتیں نہیں کریں. آپ سوچئے ذرا اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. ہی کی بات کر رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں بات کرے اور بیچ میں نماز آ جائے، اذان کا وقت آئے. اصل میں یہی تربیت ہے، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم اپنے دنیا کے کاموں میں ہو، تو جب تمہیں اللہ کی پکار آ جائے تو سب چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ. تو ہم کنٹینیو کریں گے اسی بات کو کہ جو ہم کر رہے تھے. ابھی تک کی جتنی بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، وہ دین اخلاق ہے. ہم اخلاق کو ایک الگ سے کوئی نام دے کر ایک سائڈ کی چیز نہیں سمجھ سکتے. جس انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کا دین اچھا ہوگا. دین ہی اصل میں اخلاق ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق تھے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور وہ کیا کہ اس نے اپنے پیارے نبی کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا. سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی صورت میں ایک بہترین نمونہ تھے. یعنی جو اللہ کے نبی کر گئے یا جو زندگی آپ نے گزاری، وہی آپ کے میرے لیے بھی نمونہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو بڑے پہنچے ہوئے انسان تھے. اور سورہ احزاب کی آیت 21 میں یہ جو پیغام ہے نا کہ در حقیقت تم لوگوں میں یا تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، تو بیسیکلی اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک مثال تھے. اور آپ کے ایمان کی، آپ کے اخلاق کی اللہ نے جو گواہی سورۃ قلم کی آیت 4 میں دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اخلاق کے بہترین مرتبے پر ہیں. سوچئے ذرا کہ ہمیں اللہ نے اتنا بااخلاق نبی دیا، اور اگر آپ ان کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی زندگی کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، کوئی ایک بندہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ واہ نہیں پڑا، یعنی ہر وہ انسان جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی لین دین میں، کوئی معاملات میں اس کے ساتھ کوئی اس کا معاملہ بنا نا، اس نے آپ کی گواہی دی. بات تو یہ ہے. ہمارے بھی اخلاق کی گواہی لوگ دیتے ہیں، مگر کون دوست ہیں؟ وہ بھی کوئی نہیں، سامنے ہی ہے. ابھی اٹھ کے جائیے دیکھیے ذرا 2 میں تیسری کی کیا بات ہوتی ہے. ہمارا اخلاق کا کانسیپٹ ہی بڑا رانگ ہے. اور اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دلیل لینا چاہیں
تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس ام سلیم کے بیٹے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہر ایک نے چاہا کہ کچھ میں بھی کروں، میرا بھی حصہ ہو، میں اس کاز کا حصہ بنوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کرنے کے لیے جب وہ ایوب الانصاری اور ان کے بیوی کی کہانی ہے وہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی نا، تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا. لوگوں نے گھر کھول دیے، مساوات مدینہ ہوئی یا خوات مدینہ ہوئی، سب نے بہت سنا ہوگا. تو ام سلیم نام کی ایک عورت تھی، تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، اور ان کے پاس اپنا 10 سالہ بیٹا تھا، انس ان کا نام تھا. وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئیں، کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے اپنے اس بیٹے کو پیش کرتی ہوں، آپ اس کو اپنا خادم خاص بنا لیں، یہ آپ کی تربیت میں رہے گا، آپ کے کام کرے گا، آپ کی دعائیں لے گا، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اور وہ انس جو 10 سال کی عمر کا، آپ نے 10 سال کے ذرا لفتوں کا حال سنیے، اور وہ جو 10 سال کے ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں آتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنے سمجھدار، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور انہوں نے اللہ کے نبی سے اتنی دعائیں لی کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ انس کی نسلوں میں برکت دے. اور آپ نہیں جانتے تو آج سن لیجئے، دور صحابیت جس شخصیت پہ ختم ہوتا ہے وہ حضرت انس ہے. سب سے لمبی عمر پائی، تقریباً 100 سال کی عمر کے قریب ان کی زندگی تھی، اور دنیا میں سے جانے سے پہلے ان کی نسل میں یعنی بچے پوتے نواسوں اور آگے جو بھی ہے 100 کے قریب حافظ قرآن تھے. دعائیں لینے والے ضائع نہیں ہوتے. اور اس انس کی گواہی ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 9 برس تک آپ کی خدمت کی، مجھے یاد نہیں کہ کسی کام کے لیے جس کو میں نے کیا اور آپ نے یہ فرمایا ہو کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا کسی کام کو جس کو میں نے نہ کیا ہو اور آپ نے یہ فرمایا ہو کہ کیوں نہیں کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6016. اپنے بچوں پہ لائیے، دن میں کوئی 10 دفعہ تو ٹوکنا پڑتا ہے نا، اچھے بچوں کو بھی ٹوکنا پڑتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. لیکن حضرت انس کو کبھی ایک بار بھی آپ نے ایسا نہیں ٹوکا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق سراسر قرآن تھا. آپ قرآن کے ایک چلتے پھرتے نمونے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن اگر بیان اخلاق ہے، یعنی قرآن اگر اخلاق کا بیان کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہ اس کا عملی اظہار تھے. آپ نے سبھی نے پڑھا ہوگا، اگر کبھی کسی نے ہوم اکنامکس پڑھی ہو تو ریسیپیز کے ساتھ چولہے اٹھا کر اسکولوں میں جا کر ہمیں پریکٹیکل کھانے پکانے کے ٹیسٹ بھی دینے پڑتے تھے نا. وہ پریکٹیکل ہوتا تھا اور وہ تھیری ہوتی تھی. یا سائنس پڑھی ہے، تھیوریٹیکل چیزیں کلاس روم میں ٹیچرز پڑھاتے تھے، لیکن پھر جب کیمسٹری پڑھتے اور پھر آپ کو ایسڈز بنانے کھیلنا پڑتا ان سے، تو آپ کو لیبارٹری میں جانا پڑتا تھا. اللہ کے نبی قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا نہ خلقہ القرآن. اور قد افلح المومنون سے لے کے اگلی شروع کی 10 بار گہرایات بیان کر دی کہ اللہ کے نبی ایسے تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اگر نظریہ اخلاق ہے تو رسول کی سیرت اس کا عملی اظہار ہے. اچھا، آج ہم نے اخلاق کے بارے میں نا کچھ من گھڑت باتیں بنا لی. بہت بولنے والے کو کہتے ہیں بڑی بااخلاق ہے، بہت ہنسنے والی کو کہتے ہیں بڑی بااخلاق ہے، اور ہر ایک کے کام کرنے والا اور خاص طور پہ پھر عورتوں کے کہتے ہیں یہ مرد بڑا ہیلپ فل ہے. اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کو اخلاق الہی کے تابع کیا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے معیار کو قائم کیا. یعنی میں اور آپ اپنی مرضی کا اخلاق نہیں بنا سکتے. آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور سب کچھ لے دے کے جب وہ آپ سے ساری چیزیں لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ کر کے اب کہتے ہیں اب شاپنگ کرو، اور آپ کو ڈیوٹی فری شاپ میں سے گزارتے ہیں. باہر سے پانی کا قطرہ نہیں لینا، اور بس دروازہ پار کرتے کہتے اب ہمارا پانی خریدو. اچھا، وہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جو باجیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہیلو ہائے، کبھی عطر لے کے پرفیوم لے کے کھڑی ہیں، وہ کون سا اخلاق ہوتا ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ نہیں، یہ بازاری اخلاق ہے، یہ مارکیٹنگ ہے،
یہ کمرشل اخلاق ہے کہ ہم سے چیزیں خریدو، گھر جا کے جو مرضی باتیں کریں آپ کو. اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، کیونکہ اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے رنگ میں تھے. آج میں اور آپ بااخلاق بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں؟ کس کو دیکھیں؟ کوئی مس ورڈ کو دیکھیں، کوئی کسی گلوکارہ کو دیکھیں، کسی سٹیج پہ بیٹھی کسی یعنی کہہ لیجئے کہ شو بزنس والے کو دیکھیں. نہیں، صبغۃ اللہ، بندگی کا رنگ، عبادت کا رنگ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کا رنگ. اللہ سورۃ الاحزاب میں تو پوری لسٹیں کھول کے بتاتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو جب وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا گھر سے نکلنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھنا، ایک ایک چیز ہمارا اخلاق ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں اس کو. آج ہم مسلمان دنیا میں جتنے بھی ہیں یہ اصل میں بائی برتھ ہیں، یعنی کہہ لیجئے کہ اتفاقی بات ہے کہ آج بھی اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود مسلمانوں ہی کے گھر میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کے تو اس ملک کے بارے میں یہ بات معروف ہے نا کہ وہ جتنے بینیفٹس دیتے ہیں وہ 90% تو مسلمان لے رہے ہیں. بچہ پیدا ہونے پہ آپ کو وہ 40-50 بلکہ 80 ہزار کرون دے رہے ہیں، وہ آپ کو سال کی چھٹی دے رہے ہیں. تو یہ ساری چھٹیاں تو مسلمان لے رہے ہیں ان سے. ان کا اپنا تو بیچاروں کا ایک سے دوسرا ہو جائے تو پریشانی، اور یہ ختم ہو جائے گا. جتنے بچے پیدا کرنے ہیں کر لیں جلدی سے. بہوؤں کو بھی کہہ دیں کر لیں، بیٹوں بچیوں کو کہہ دیں کر لیں، کیونکہ یہ ختم ہو جانے ہیں اگلے چند سالوں میں. میری یہ بات لکھ کر رکھ دیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جہاں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سارے بینیفٹس مسلمس لے رہے ہیں تو وہ نہ سمجھ تھوڑی ہیں، سمجھ تو ان کو بھی ہے. ہم جب دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہم تقریباً 2 بلین مسلمز ہیں. سوال لکھیے، اپنی عمر دیکھیے، زندگی کے سال دیکھیے، پچھلے 10 12 20 25 30 جہاں تک شعور کام کرتا ہے. آپ نے کتنے کو لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا ہے؟ آج اسلام کی گروتھ رکی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ یہ جملہ آپ بہت سنتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہے. وہ اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کی وجہ سے پھیل رہا ہے. قرآن اور اسلام کی دی ہوئی تعلیمات اتنی جینین، اتنی کہہ لیجئے کہ ریئلسٹک ہے کہ جو ایک دفعہ اس پہ آ جاتا ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی دعویٰ سے نہیں، اسلام اپنی سچائی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نیا دکان کھلی، بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں. اب ایک یہ کہ ان کے کھانے کی تعریف دوسرے کریں تو بات پھیل گئی. زبان خلق نکار خدا، ورڈ بائی ماؤتھ جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن ایک ایسا بھی ہے کہ جس کی بات کو باہر نہیں کرتا، لیکن جو ایک دفعہ اس کا کھانا کھائے گا وہ خود ہی دوبارہ آئے گا نا. ریپیٹڈ کسٹمرز ہی اصل میں آپ کے اصل کسٹمرز ہوتے ہیں نا. جو لوگ آئے اور چھوڑ کے چلے جائے، دوبارہ کے توبہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم نے کون سے دوبارہ آنا ہے، جو مانگ رہے ہیں دے دو، تو وہ تو آپ کے نہیں ہوتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کا دور، اسلام ایسے پھیلا جیسے 10-11 بجے کے بعد پھر ایک دم سورج کی کرنیں ابھرتی ہیں اور پھر گرمی حدت ہوتی ہے. تو لکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے نہیں، اخلاق سے اسلام پھیلایا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مثال شروع کریں نا، اور آج تک ایون ٹوڈے آج کے دور میں بھی دیکھیں نا تو اسلام پھیلا. چند مثالیں آپ کے ساتھ رکھوں گی کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اخلاق نبوی پہ لے آئیں تو انشاءاللہ جس کا ایک دفعہ ہم سے واسطہ پڑ گیا وہ مسلمان تو ہو جائے گا. اگر وہ مسلمان تھا، قرآن سے دور تھا، تو قرآن سے قریب ہوگا. ہم آپ 2 طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم. ہم میرے سمیت ویسٹ میں رہنے والے ڈبل بلیسڈ ہیں کہ ہم اپنے اسلام کی بہترین ترویج کر سکتے ہیں. ہم اپنے اسلام کو بہترین دیکھتے ہیں. ابھی ہم مثالوں پہ رہیں گے کہ اللہ کے نبی کا کیا اخلاق تھا. دیکھیے بدر سے لے کر تبوک تک ایک بات کامن ہے، اور تبوک سے لے کر آج تک ایک بات کامن ہے کہ ہمیشہ اسباب، اسلحہ
ہتھیار، اس میں اسلام کم ہی رہا. حق تھوڑا ہوتا ہے، باطل زیادہ ہوتا ہے. آپ لسی کو مدھانی مار کے رڑکتے ہیں جب دہی کو، تو مکھن کتنا کو آتا ہے، اور پوری چاٹی کیا ہوتی ہے، چھاچھ ہوتی ہے، لسی ہوتی ہے. درختوں پہ پھل کتنا لگتا ہے اور پتے کتنے لگتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام تھا نا، وہ اخلاق سے پھیلتا تھا. آپ نے جو اسلام پھیلایا تھا وہ اخلاق کے ساتھ پھیلایا تھا، تلوار سے نہیں پھیلایا. اس جملے کو اپنی نظروں میں بسائیے کہ اللہ کے نبی نے تلواریں اتنی نہیں اٹھائیں. 13 سال مکہ کے، جنہوں نے بھی سیرت پڑھی آپ میں سے، مکہ کے 13 سال تک ایک تلوار نہیں اٹھی. بلکہ اس وقت اگر اخلاق نہ ہوتا تو ابو جہل کا کوئی منہ توڑ کے آ جاتا، کوئی جا کر عتبہ کے گھر میں آگ لگاتا، اور کوئی جا کے گالیاں دے آتا شیبہ کو. گلی گلی تو دشمن تھا. اور اب دیکھیے اتنے دشمنوں میں رہنے والے شخص کے اخلاق کی گواہیاں اس کی قوم دیتی ہے. کیوں کہ آپ کان خلقہ القرآن وانک لا خلق عظیم. آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، یمامہ کا حاکم سمامہ، کس کو پتہ ہے اس کے قبول اسلام کا واقعہ کیا تھا؟ ادھر اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. آپ نے کہا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق عزت دیا کرو. یہ اپنا حکمران ہے، اس کی رسیاں ذرا ہلکی باندھو، ذرا ڈوریاں ڈھیلی کر دو. اور لا کر اس کو مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. آپ نے کہا ہلکا کر دو، اور جا کر صبح شام اس کا حال پوچھتے، سمامہ سناؤ کیا حال ہے. وہ رونت میں تھے، سردار تھے، اور قیدی بن گئے تو بات تو بڑی مشکل تھی. کہتے میں تو اللہ کے نبی کے منہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور میں غصے سے کہتا تھا کہ مجھے مار لو تو میری قوم میرا بدلہ لے گی. جو مرضی کر لو، اب تمہارا قیدی ہوں، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو اچھا انسان پاؤ گے، میں احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہوں. 3 دن تک اللہ کے نبی اس کے ساتھ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اچھا اخلاق دکھاتے رہے. تیسرے دن کہا سنا سمامہ تجھے مجھ سے کیا امید ہے. ان کے دل میں جو بھی تھا وہ تھا. آپ نے خلاف توقع صحابہ سے کہا کہ سمامہ کو آزاد کر دو، اور کہا سمامہ جا. کبھی گھر آئے دشمن کو بھی چھوڑتا ہے کوئی. کہا سمامہ تو آزاد ہے، جا، کوئی نہیں چاہیے تیرے بدلے میں، کوئی رینسم نہیں چاہیے، کوئی فدیہ نہیں چاہیے، کوئی تیرے بدلے میں پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. خیر وہاں سے نکلے، چلے گئے مسجد نبی سے باہر. صحابہ کہتے کہ باہر ہمیں نا پانی گرنے کی آواز آئی. وہاں تو ایسے ہی تھا نا، جہاں تھوڑا پانی دیکھا تو وہاں کھڑے ہو گئے. اور تھوڑی دیر گزری تو سمامہ غسل کر کے آئے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں؟ کہا کہ اب آزاد کر کے اصل میں قیدی بنا لیا آپ نے. 3 دن میں نے آپ کا اور آپ کے اصحاب کا جو معاملہ دیکھا ہے، اس نے اب مجھے آپ کے لیے رکھ دیا. مجھے اب یہ بتائیں کہ میں کیا کروں اسلام کے لیے. یہ ہے اسلام. ہمارا اسلام غلط ہے. ہم اس حد تک مسلمان ہوتے تو یہ موز شہر اور یہ اوسلو شہر اور یہ ناروے، اور ناروے کے بعد یورپ، اور یورپ کے بعد دنیا، پورا ویسٹ آج یہ ہمارا منہ نہ دیکھ رہا ہوتا. یہ جتنی الٹی سیدھی باتیں آج بولی جا رہی ہیں نا، اسلام کو چھوڑیے، فطرت کے خلاف، انسانیت کے خلاف، یہ غصہ ہے، یہ اگریشن ہے. کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اتنا پیارا دین چھوڑے بیٹھے ہو. اور چلیے اللہ کے نبی کی مثالیں میں آپ کو 50 دے سکتی ہوں. بک بھی ریکمینڈ کر دیتی ہوں، دارالاسلام کی ایک بڑی پیاری بک ہے اخلاق نبوی کے سنہرے واقعات. کبھی جائیے اور پڑھیے. ٹائم زیادہ ہوتا تو میں آپ کو اس میں 2-4 واقعات ضرور سناتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو وہ بات سناؤں جو آپ پھر بھی سن سکتے ہیں، کہیں سے پڑھ سکتے ہیں. سن تو نہیں سکتے، اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کبھی زندگی رہی تو آپ کو بک بھی پڑھا دیں گے. لیکن اس وقت میں صرف آپ کو آج کے دور، جس کی بات آج آپ اور میں کر سکتے ہیں. آج بھی ہم مسلمان ساری دنیا کے میڈیا پہ ہیں، ہماری ہر بات ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. لیکن آج کے دور میں بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام کا با اخلاق جو کردار ہے نا بندہ، وہ لوگوں کو دین پہ لا رہا ہے. ایک شخص کے بارے میں، فرینچ نیوی افسر تھا. اس کا کام کیا تھا کہ وہ نیوی کے لیے کام کرتا تھا، فرانس سے تھا. آپ اگر چاہیں تو یہ جو بات میں بتا رہی ہوں نا، یہ وائے اسلام ایک چینل ہے یہ سعودی عرب کا، تو وہاں وہ ریوارڈز کو بلاتے ہیں جو اپنی تجربے سناتے ہیں. تو یہ اس شخص کا یہ واقعہ اسی ریفرنس سے آپ کو بتاتی ہوں.
تو یہ کہتا ہے کہ میرے ذمے بحری جہاز میں سیمٹ کو لے کر پاکستان جانا تھا، کارگو میں یہ کام کرتا تھا. کہتا ہے جب میں کارگو میں گیا تو وہ جو سیمٹ کی بوریاں ہوتی ہیں نا، پھر اس کو آف لوڈ کرنا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ ہو رہی تھی، لوگ آتے تھے مزدور اور اپنی پشت پہ کمر پہ وہ رکھ کے تو جاتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور نائف بھی ہے، تو وہ ایک بوری اٹھاتا پھر لے جاتا، پھر تھوڑی دیر بیچ میں سستاتا تو پھر دوبارہ دوسری بوری پکڑتا تو جاتا. تو یہ کہتا ہے کہ انسانی ہمدردی کے ناطے میرے دل میں اس کے بارے میں نا خیال آیا کہ یہ بیچارہ اتنی بوڑھاپے میں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی، کوئی ظاہر بچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو خیر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اندر بلایا، میں اپنے آفس میں لایا، میں نے دروازہ بھی بند کر دیا دوسرا بھی. تو میں نے اس کے سامنے نا ٹھنڈے پانی کی بوٹل رکھی. میں نے کہا کہ پانی پی لو. اب کہتا ہے کہ مجھے اس کی زبان نہیں تھی سمجھ آتی، وہ اردو بولتا تھا یا پشتو تھا یا کیا تھا، اور مجھے فرینچ آتی تھی بس، یا انگلش آتی تھی. جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ اس کو نہیں، جو اس کو مجھے نہیں. کہتا ہے اشاروں میں ہم باتیں کر رہے تھے. میں نے اس کو کہا کہ یہ پانی پی لو، تو اس نے اشارے میں بتایا کہ نہیں میں روزے سے ہوں. تو یہ کہتا ہے میں نے ایک اور بھی جو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا وہ بھی بند کر دیا. میں نے کہا پی لو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، تمہارے لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتہ چلے گا تو نے پانی پیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری یہ بات سن کے اس نے اشارہ کیا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہیں نا اللہ. کہتا ہے اللہ کدھر ہے؟ تو میں نہیں کھولوں گا روزہ، فرض روزہ تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ کہتا ہے وہ تو میری بات سننے کے بعد نکل گیا باہر، بس میرے دل میں خود بدھ لگ گئی، یہ کیسا دین ہے؟ بند کمرے میں اندھیرے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پیلے پانی کسی کو نہیں پتہ چلے گا. یہ کون سی عدالت ہے جس سے یہ ڈر رہا ہے؟ یہ کون سا ڈر ہے؟ کہتا ہے اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس نے کلمہ پڑھا. اچھا اب جب مسلمان کوئی ہوتا ہے نا تو اس کو اپنا نام رکھنا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اس نے اپنا کیا نام رکھا؟ موسٹلی تو عبداللہ، محمد، آسان سے نام ہوتے ہیں. اس نے اپنا نام محمد رفیق رکھا. تو جو لوگ پوچھ رہے تھے اس نے کہا یہ اتنا مشکل نام ہے، یہ کیا نام ہے، تم نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس بزرگ بوڑھے بابے والا نام رکھا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہدایت کا چراغ ثابت ہوا. کردار بولتا ہے، معاملات بولتے ہیں. آج آپ کا کسی سے واسطہ پڑے، چاہے وہ ساس ہونے والا، بہو والا، جو بھی ہمسایہ گیری کا، کیا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے؟ توبہ توبہ، آئندہ نہ میرا واسطہ پڑے. یا پھر وہ کہتا ہے کہ جب بھی موقع ملے مجھے ادھر ہی چاہیے. تو یاد رکھیے گا جو بات آپ کے میرے لیے وہ کیا ہے کہ دین کی اصل اخلاقیات ہے، قانون نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں آپ کہتے ہیں قانون ڈنڈے کے زور پہ منوا لیتا ہے. آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو قانون منوائے گا نا آپ سے. ایک دفعہ آپ 700-800 کرون دیں گے، اگلی دفعہ آپ نے چابی بعد میں لگانی ہے گاڑی میں، پہلے بیلٹ باندھنی ہے. لکھ لیجئے دین کی اصل اخلاقیات ہے، قانون نہیں. پھر انہی اخلاقیات کو قائم رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے. ہم ذرا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھانک کر دیکھیں، نہ وہاں عدالتیں تھیں، نہ پولیس تھی، نہ فوج تھی، نہ آرمی تھی. ہاں وہاں ایک سپریم کورٹ تھی اور وہ حشر کی عدالت تھی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی ایسی بھی کوئی عدالت آپ نے دنیا میں دیکھی ہے کہ جہاں نہ مقدمے چلیں، نہ وہاں دونوں طرف سے پیشیاں ہوں، نہ وکیل ہائر کرنے پڑیں، اور بندہ گناہ کر کے گھر جانے کی بجائے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے حد لگا دیں. جس کے اندر کی یہ عدالت ہے نا، لگا دیں. جس کے اندر کی یہ عدالت ہے نا، یہ عدالت کھڑی. 2 عدالتیں تمہارے اندر ہیں، ایک تو سورہ قیامت اور شر یرا. اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں چھوٹی سی بھی بات میں نے کی، میں نے وہاں پکڑے جانا ہے. یہاں سے بچ جاؤں گا، ادھر کیسے جاؤں گا؟ آپ دیکھیے دنیا کی عدالتیں، یہ جو دنیا کی عدالتیں نا، یہ چور سپاہی والی گیم ہے، بچے جو کھیلتے ہیں، تم چور میں سپاہی، میں تمہیں پکڑوں میں پکڑوں. بعض دفعہ مجرموں کو الٹا لٹکا کر جوتیوں سے پھینٹی لگوا کے اگلواتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مار کی وجہ سے قبول کر لیا. وہ ہمارے ہاں معروف ہے بات کہ
ہاتھی کو شیر کہہ دو، وہ کہے گا میں شیر ہوں، کیونکہ اتنی جو مار پڑنی ہے، اتنی مار پڑنی ہے۔ آج ہماری عدالتیں، مقدمے ہی نہیں ختم ہوتے، 10 سال 20 سال بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو مقدمے وراثت کے شروع ہوتے ہیں وہ وارثوں کے فوت ہونے تک کبھی مقدمہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ نبی کے پاس ایسا کوئی کھیل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا، ایک ایسا بنایا کہ جس میں آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا تھا نا، وہ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کرتا تھا۔ ابو لبابہ کا قصہ پڑھ لیجئے، آپ کو سیرت آنی چاہیے۔ جیسے ہمیں اپنی فیملی کے میٹرز یاد ہیں، کرکٹ کے اسکور یاد ہیں، دنیا میں کیا فیشن چل رہا ہے، کون ماڈل ہے، کیسا ٹرینڈ ہے، یہ کون سا برانڈ ہے، یہ کون سا مارک ہے، ہمیں سیرت کے واقعات آنے چاہیے کہ ابو لبابہ نے صرف ہاتھ کے اشارے سے اتنا کہا تھا۔ یہود کے پاس ایک پیغام لے کر گئے تھے کہ یہ کر لو، انہوں نے کہا اگر نہ کریں گے تو بھلا اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ہاتھ سے یوں کیا، یوں بولے بھی نہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ معاملہ کریں گے۔ بس وہاں سے ہٹے تو اندر کی عدالت کھڑی ہو گئی۔ ابو لبابہ تو نے تو راز دے دیا نبی کا۔ کبھی بندے کو پاس رہتے ہوئے کوئی قریب کی بات پتہ لگ جاتی ہے تو وہ باہر بتانی ہوتی ہے۔ اب کہ اللہ کے نبی کو کون سا پتہ ہے، نہ منہ سے بولے، لیکن جا کے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ ارے کیا ہوا ابو لبابہ؟ کہا آج اللہ کے نبی کا ایک راز افشاں کر کے آیا ہوں، اب میں اس وقت تک اپنے آپ کو یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا جب اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے نہیں مجھے کھولیں گے۔ اور نبی بھی کوئی ہمارے پکڑوانے والے نہیں تھے، بچانے والے تھے۔ آپ نے کہا ابو لبابہ کیا ضرورت تھی اس کی، اللہ سے معافی مانگتا۔ اب تو نے جب اللہ کی عدالت میں کیس ڈال دیا ہے تو اب میرا رب مجھے جو کہے گا میں وہی کروں گا۔ نمازوں کے وقت پہ ان کی رسیاں ڈھیلی کی جاتی، نمازیں پڑھتے اور آ کے بندے رہتے، پھر آیتیں نازل ہوئیں تو جا کر ان کی پھر توبہ ہوئی اور ان کو معاف کیا گیا۔ یہ عدالت دنیا میں آج کدھر ہے؟ امریکہ میں ہے، پاکستان میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، سعودیہ میں ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اس کے اندر ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ایک ایک پل سے گزر کے جانا ہے۔ آج دنیا کی عدالتوں سے لوگ بچتے ہیں اور عدالتیں ان کے راز کھولتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اپنے جرم کو چھپا لو، لیکن لوگوں کے ضمیر میں جو چبھن ہوتی تھی نا، وہ نہیں تھی ان کو جینے دیتی۔ ایک بندہ حضرت عمر فاروق جیسا، ابو ذر غفاری جیسے کو بس ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں وہ کالی ماں کے بیٹے تھے، کالے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور بات کر دی۔ بلکہ ابو ذر غفاری نے حضرت ان کے لیے کہ حضرت عمر کا الگ واقعہ، یہ میں نے دو کو مکس اپ کر دیا، یعنی حضرت عمر نے ایک موقع پہ کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اگلے نے کہہ دیا او عمر اتق اللہ، عمر اللہ سے ڈر جا۔ آپ سوچیے ذرا، آپ کسی کو کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو کہیں گے تو چپ کر کے بیٹھ، تو ڈر، تو اپنی باتیں رکھ، میری نہ تو فکر کر۔ عمر کے اوپر راشا طاری ہو گیا، کانپنے لگے، زمین پہ اپنا گال چپکا کے کہنے لگے میرے منہ پہ پاؤں رکھ، تو نے اتنی بڑی ذات کا مجھے ڈر دیا۔ اور ابو ذر غفاری نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایک موقع پہ کسی بات پہ کہہ دیا کہ او کالی ماں کے بیٹے، تو کالے تھے، حبشی تھے، کوئی بری بات تھوڑی ہوتی کالی ماں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی کچھ باتیں ہیں، بس اتنی بات کہی۔ اب بلال آگے اور ابو ذر پیچھے، رکو بلال رکو بلال، کیا ہوا ہے؟ منہ نیچے زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہیں تو رکھے گا، کہ میں نے تیری بے عزتی کی ہے، اب تجھے حق پہنچتا ہے کہ تو میری بے عزتی کر۔ دیکھیے اگر یہ ابو ذر تھے نا تو وہ بھی بلال تھے، کہنے لگے میں اس منہ پہ کیسے پاؤں رکھوں جو دن میں کئی بار اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ یہ چاہیے، یہ ہے اخلاق۔ 420 کی اخلاق نہیں ہے۔ ہم حج اور عمرے پہ جاتے نقلی کاغذ بنا کے، ہم ٹیکس چوری کرتے، اسلام کا نام بدنام کرتے، ہم سکھ میل لیتے، جابیں کرتے چھوڑتے، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے۔ یہ ہے بیماریاں، یہ ہے اولاد کی نافرمانیاں۔ اللہ کے نبی ایک ایسی امت چھوڑ کر گئے تھے کہ جو وہ گناہ کر لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے تھے، پتہ نہ لگے، وہ اپنے ڈر سے کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا آج امت مسلمہ عذاب میں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں عذاب نہیں کہہ سکتے، چلیے آج امت مسلمہ پہ ایک وبا آئی ہوئی ہے، آپ کہیں گے وہ کرونا، نہیں وہ اب ڈیلٹا وائرس، نہیں اب وہ وائلنٹ کے نام پہ ایک تیسرا بھی آ گیا ہے، نہیں، یہ تو بچے ہیں، یہ تو نہ نظر آنے والے ہیں نا۔ آج ہم نبی کی امتی،
یعنی جس نبی نے اپنے اخلاق سے ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا کہ جس کی ہلکی سی جھلک آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سونے سے لدی ہوئی دکانیں کھول کر لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اٹھائے. کیا وہاں چور نہیں پھرتے؟ نہیں، ڈر ہے ان کو. وہی نبی کی امت آج اگر اپنے اوپر ہم لے کر سوچیں، اللہ کی جس پکڑ میں آئی ہے نا، وہ کرونا نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہے. 2 طرح کی سزائیں دنیا میں ملتی ہیں. ایک شریر لوگوں کو، شر پھیلانے والے، فاسدین، مفسدین کو، ان کو تو ہم نہیں چھیڑتے. لیکن یہ پیارے محبوب کی محبوب امت، اس کو جو سزا ملی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کا محبوب ان سے ناراض ہو چکا ہے. آج قرآن اور سنت کے آئینے سے کھول کر دیکھیے، آپ کو 20 دلائل مل سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں نا، اے خدا تجھے ہم ناراض کر بیٹھے، یہ ہم کیا کر بیٹھے. آپ کے پاس قرآن، میں ایک لیکچر بھی اس پہ دینے کو تیار ہوں، کسی جگہ بھی رکھنا ہے تو رکھ لیجئے، کہ قرآن سنت سے ثابت کیجئے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. 3 دفعہ تو مجھے قرآن کی آیتیں یاد آ رہی کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. کچھ کام ہے، اس کی لسٹ ہے، بلکہ اس پہ مجھے یاد نہیں اب کون سی جگہ ہم نے ایک سیریز پوری میں یہ آیات کٹھی کی تھی کہ اللہ کن سے ناراض ہے. اللہ کہتا ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اور میں ان کا تزکیہ بھی نہیں کروں گا، اور کھڑے رہیں تو کھڑے رہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، تو واقعی اگر محبوب کا محبوب ناراض ہو جائے نا تو بندے کو چین نہیں آتا. سب سے بڑی سزا یہ، شوہر بولے، غصہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بد اخلاق ہے، بدتمیزی کرے، اٹس اوکے، لیکن جب وہ منہ پھیر کے کہتا ہے نا جا میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی، تو وہ رات عورت کے لیے بڑی کالی رات ہوتی ہے، لمبی رات ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی گرمیوں کی رات ہو، ادھر کی 2 گھنٹے کی. رب ناراض ہوتا ہے نا تو کچھ اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی کے ساتھی دنیا کی سزا پانے کو تیار تھے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں. وہ غامدیہ قبیلے کی عورت کا واقعہ یاد کر لیے جس سے زنا ہو گیا تھا، اور آ کے بار بار اللہ کے نبی کو کہتی مجھے حد لگا دیں. بچہ پیٹ میں کا کیسے لگا دوں؟ بچہ ہوگا، اس کا کیا قصور ہے؟ بچہ ہوگا تو چھوٹے سے بچے کو لے کر آ گئی. اللہ کے نبی اس کو اٹھا لے، کہا تو مر گئی تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اور پھر چند مہینے کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر وہ عورت آتی ہے کہ اللہ کے نبی دیکھیے یہ بچہ اب خود کھانے کے قابل ہو گیا. کیوں بھائی تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ کہنے لگی گناہ سونے نہیں دیتا، اگر حد لگے بغیر میں مر گئی تو میں وہاں کیا جواب دوں گی. یہ ہے اخلاق نبوی. کان خلق القرآن. ہم ختم پہ ختم، حفظ پہ حفظ، سپاروں پہ سپارے، کورسوں پہ کورس، تکمیلوں پہ تکمیلیں کرتے پھرتے ہیں. ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اور اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو تو کیا اللہ کا روٹھنا ہمیں بالکل میٹر نہیں کرتا؟ وہ پنجابی کے ایک شاعر ہیں میاں محمد ہے، کہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار جنہ دے روٹھ رہندے کی اونا دا جینا، یعنی جن کے دوست یا جن کے محبوب روٹ جائیں ان کا جینا بھی کوئی جینا ہے. نت دے وچ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نت دے وچ چنتا رہندی، دل دے وچ چنتا لگی رہتی ہے، کی اونا دا کھانا تے کی اونا دا پینا. یعنی جب شوہر ناراض ہوتا ہے نا تو کھانے پینے کو دل نہیں کرتا. اور بھی کوئی پیارا ہو اس کی بھی بات لے لیجئے. تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کا اخلاق یہ تھا کہ آپ نے ایک ایسا گروہ تیار کر دیا کہ جن کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اگل پڑتے تھے. اللہ کے نبی سزا ٹلوانے کی کوشش کرتے اور وہ اقرار جرم کرتے. یہ تھا کانا خلقہ القرآن. اور یہی خوب پھر صحابہ میں بھی رہی. ابو موسیٰ الاشعری آپ کے پیارے صحابی تھے، بعد میں عراق کے گورنر بنائے گئے. تو ان کے کارندوں نے ایک کالی عورت حبشی تھی، اس کو پکڑ لیا چوری کے نام پہ کہ اس نے چوری کی ہے. تو آپ نے ڈانٹا ان کو، کیوں لائے ہو اس کو؟ ادھر ہی معاملہ تھوڑی بہت جھاڑ پونچھ کر کے چھوڑ دیتے، میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ کیونکہ جب معاملہ عدالت میں آ جاتا ہے نا تو پھر ہاتھ کٹتے ہیں، پھر سزائیں لگتی ہیں. اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپس کے معاملے خود ہی ختم کر لیا کرو، میرے تک نہ لایا کرو. اب میرے پاس لے آئے تو اب حد لگے گی، اب اس میں سفارش نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا آج مجھے آپ کو اس دین کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کسی نان مسلم کا مسلمان سے واسطہ پڑ جائے، وہ کہے اللہ کرے ہمیشہ اسی سے ہی پڑھے. کوئی کسی مسلمان کے ہمسائے میں آ جائے، وہ کہ اللہ کرے ادھر ہی. اچھا غیر مسلموں سے تو ہم بھی بڑے اچھے ہوں گے،
دعویٰ نہیں دیتے، ویسے ہم ان کے راستے میں گاڑی نہیں کھڑی کرتے اور نہ ادھر کچرا پھینکتے ہیں، لیکن دعویٰ ان کو نہیں دیتے، ہم ان کو اسلام نہیں دیتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، معاملات ہی اچھے ہوں گے تو بات ہے۔ 2 دفعہ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اتقوا اللہ کی بات ہے، یا ایھا الناس اتقوا، 2 دفعہ ڈرو اللہ سے، بندوں کے معاملے میں بھی ڈرو، اپنے بھی ڈرو۔ عاشروہن بالمعروف، یعنی اسلام میں وہ کام جو لوگ سزاؤں کے ڈر سے دیتے ہیں نا، اللہ کے نبی اس کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ تو اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ باہر والوں کے ساتھ ہی ہاں ہاں بڑے خوش بائک جوکی اور گھر آتے ہی آپ کا چہرہ ہی لال ہو جائے۔ کئی لوگ آج معذرت کے ساتھ، سب نہیں ایسے، لیکن لوگوں نے معروف کر دیا کہ جی باہر والوں سے بڑے اچھے اور گھر والوں کے اندر غصہ۔ آج دیندار مردوں سے یا دیندار لوگوں سے عورتیں یا لڑکیاں شادی کرتے ہوئے کیوں ڈرتی ہیں؟ کہتی ہیں وہ بڑے سخت ہوں گے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں گواہی دیتی ہیں کہ آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ جب آپ نے چوائس دی تھی کہ چاہو تو مجھ سے فارغ ہو جاؤ اور دوسروں کو لے لو، کسی اور جگہ شادی کر لو، تو مشورہ بھی کر لو، تو ہر بیوی نے کہا تھا آپ کے معاملے میں ہم مشورہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو اگر آپ دیکھیں تو بات کیا پتہ چلی کہ الاخلاق ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اب چند جملوں میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ اخلاق کہتے کس کو ہے؟ خلق۔ خلق کا معنی پتہ کسی کو؟ بہت ساروں کو بتانا چاہیے ادھر۔ پرانا ہونا، ہنڈیا برتیا۔ ایک نیا جوڑا ہوتا ہے، چبھتا ہے، تھوڑی دیر پہن کے آپ کہتے ہیں اتار دو، اور ایک 4 سال پرانا لون کا جوڑا جو بیچارے گھر والوں کے نصیب میں روز دیکھنا، وہی جو ہنڈا برتا، رنگ بھی اڑ گیا۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ پرانے کپڑے میں آتا ہے۔ اخلاق کہتے ہیں پرانی چیز، اوپر سے لیپا پوتی کا نام نہیں ہے اخلاق۔ آپ کے اندر نرمی، عاجزی، محبت، یہ نہیں کہ مہمانوں کے سامنے بیٹا ایسے نہیں کرتے اور باہر جاتے جوتا اٹھا لیا کہ ادھر آؤ نا ذرا تمہیں تو پھنڈی لگاؤں، دوسروں کے سامنے جی بیگم اور سارے گئے تو کہا کہ ادھر آؤ نا ذرا تجھے پوچھو۔ یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ طبیعت، آپ کی طبیعت میں نرمی فطری خصلت ہے، اور مانگنا ہے اللہ سے تو یہ مانگیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو نرمی دے دی گئی اس کو خیر مل گئی۔ تو حسن اخلاق کیا ہے؟ پھر خلاصہ کر لیتے ہیں ہم لوگ ساری بات کا۔ خندہ پیشانی سے ملیے، چہرے پہ اسمائل رکھیں ہر وقت، ہر ایک کے لیے۔ میں باہر والوں کے لیے آپ کو کوئی قانون نہیں دے رہی، باہر والوں کے لیے ہمارے بڑے اچھے ہیں، ڈرائنگ روم مینرز ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ میں کچن مینرز کی بات کر رہی ہوں، میں انڈر دی ٹیبل جو ہمارا اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ معاملہ اس کی بات کر رہی ہوں۔ اسمائلی رہا کریں، آپ کا پلیزنٹ فیس ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں لیکن آپ کے چہرے کی اسمائل کوئی نہ چھینے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اسمائل اٹس سننا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ ہم کہتے لو میں پریشان ہی اتنی ہوں، اور آپ کہتے ہیں میں مسکراؤں، ٹائم ہی نہیں ہے مسکرانے کا۔ ذرا دیکھیں اپنے ساتھ والوں کو مسکرا کے، آپ دونوں دیکھیں ایک دوسرے کو، ساس بہو تو نہیں ہے، اللہ کی پناہ، تو یہاں ہی دیکھ لیں ایک دوسرے کو۔ شوہر کو کب مسکرا کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں مانتی یہ بات۔ ہر وقت دیکھتے تو اب ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہ آپ پھر مسکراتی ہیں۔ خندہ پیشانی سے اسمائل رہا کریں ہر وقت۔ اب کیوں گھبرائے؟ اچھا میں کسی بندے کے ساتھ، سب کے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں اس بندے کے ساتھ 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتی جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں، 12 بجے ہوں، 13 بجے ہوں۔ میں کہتی ہوں آپ پہلے ہٹ جائیں، باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ بلیو می، پریشان گھبرائے ہوئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خیر ہے نا، جنگ تو نہیں لگ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں نیکی کرنے کا موڈ، آپ کی طبیعت میں ہمیشہ نیکی کا شوق رہے، دیٹ از گڈ اخلاق۔ تواضع، انکساری، ہمبل۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ہیوملیٹ ہونا اور ایک ہوتا ہے ہمبل ہونا، بہت فرق ہے۔ عزت نفس اور چیز ہے نا، اور چیز ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک جملہ اپنے لیے لکھ لیجئے کہ دوسروں کو اپنی اذیتوں سے بچاؤ۔ آپ نے یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق رکھا تھا، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ ان ملکوں میں تو ہم سے منوا لیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد ہیں تو وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ٹوکیو گئے نا، جاپان کا شہر ہے ٹوکیو،
وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر ان کی جو صفائی اور ستھرائی دیکھی اور جو ان کا دیکھا کہ یعنی دروازہ کھولنا ہوتا ہے نا تو وہ ایک بندہ چلا گیا اور بعد میں واپس پیچھے آ کے اس نے فوراً دروازہ پکڑا سوری کی کہ سوری میں پتہ نہیں کیوں نکل گیا، میں نے دیکھا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو میں اس کو نہ بھی کہتا، میں نے خود ہی ڈور کھول لینا تھا. اور نیچے ایک کافی کا قطرہ، یعنی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ کافی پی رہا تھا تو ذرا سا وہ چھلکا سا لگا تو کافی گر گئی ٹرین کے فرش پہ. اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، ٹوائلٹ میں سے پیپر لاتا ہے اور اس کو صاف کر کے تو پھینکتا. یہ جاپان ہے، ان کی ٹرینیں کیوں نہ چمکتی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان واپس آیا ایئرپورٹ پہ تو اتفاق سے وہاں حج کی فلائٹ آئی ہوئی تھی. آگے میں کیا کہوں، سب کو پتہ ہے. پھولوں کے نام پر پاؤں میں جو ڈالتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ بڈھے بابے کنو کھا کھا کے نا پوٹلیاں اس کی پلروں کے پیچھے رکھ رہے تھے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. دیکھیں جو چیز آپ کو نہیں اچھی لگتی نا وہ اللہ کو بھی نہیں اچھی لگتی، سیدھی سی بات ہے. آپ نے لیے اس کو رکھیے. اور حسن اخلاق کو اپنانا یا ترک کرنا پورا آپ کے اختیار میں ہے. آپ اچھے بن جائیے، آپ برے بن جائیے، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے. اللہ کے نبی اپنی امت کو اخلاق حسنہ اپنانے کی ترغیب دے گئے. آپ کی ایک روایت سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے 2408. آپ نے فرمایا تو حسن خلق اور طویل خاموشی کو پکڑ، یعنی زیادہ نہ بولا کر، کیونکہ جب بندہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ نہیں رہا ہوتا. اور سوچنا بھی عبادت ہے، غور و فکر بھی ایک عبادت کا نام ہے. آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو. تو آج ان 2 نیکیوں پہ عمل کی نیت کریے، حسن خلق اور طویل خاموشی. اور خاموشی بھی ایسی کہ جس میں غور و فکر اور تدبر ہو. اسی طرح ایک روایت ہے نواس بن سمان سے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بھلائی اور برائی کے متعلق کہ سنائیے یہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھلائی حسن خلق ہے، یعنی خوش مزاجی سے ملنا، لوگوں کی دلداری کرنا، دلجوئی کرنا. ہر ممکن کوشش کیجئے کہ دنیاوی معاملات میں کسی کو ناراض نہ کریں. ہاں جہاں بات دین کی یاد ہے وہاں خوش کوئی نہیں ہوگا آپ سے، وہ آپ کریں گے بھی کوشش تو وہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھ کو برا لگے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ملے، لوگ اس سے مطلع ہو جائیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6516. فائدہ کیا ہوگا؟ آخری باتیں یہ بس ہماری گفتگو کی. ہم اپنا اخلاق اچھا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں قرت کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا حارثہ بن نعمان. یہ نیکی اور حسن سلوک ہے، یہی نیکی اور حسن سلوک ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. یعنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ جنت میں ان کی قرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوائی گئی. اسی طرح اب جو کوششیں کریں گے تو اس کے بعد 2 دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دل سے. دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں. اور اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں یعنی اپنے خلق کو اعلیٰ بنانے کی دعا کیا تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے بری باتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ ترمذی کی دعا ہے سکھائی ہوئی، مطلب سنن ترمذی میں 3591 ہے. آپ سب اسکرین کو دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو میرے پیچھے دہرا لیں. اس نیت سے پڑھیے کہ یہ دعا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. آپ دیکھیے اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، من سے منکرات، منکر کی جمع
بہت ساری منکر چیزیں، کس کی؟ اخلاق کی، والاعمال اعمال کی، اور اخوا بری خواہشوں کی، یعنی بری عادات، برے کام اور بری خواہشوں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ دیکھیے کوئی کہے تو برا لگے گا نا، خود سوچئے، آج اپنے گھر والوں کو پوچھئے جا کر، بلیو می، جان کی امان پانے کی گواہی دے کر پوچھئے کہ بتاؤ میرے اندر کیا برائی ہے۔ آج سن لیجئے، وہ دبی ہوئی بہو آپ کو بتا دے، یا وہ ساس جو بڑی مسکین ہے اور ہر وقت آپ کو خوش کرتی ہے، اس کو پوچھئے امی بتائیں میری کون سی عادت اچھی نہیں لگتی۔ شوہر بڑا ہی مسکین مل گیا تو اس کو پوچھئے کہ میرے سرتاج مجھے بتائیے میری کون سی بات ایسی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور یہی معاملہ ہر رشتے میں کیجئے، بچ جائیں گے۔ پل صراط میدان حشر کے بالکل کونے کا، یعنی یہ اگر آپ میدان حشر ہے، یہاں سے آپ اٹھ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، بالکل جنت کے دروازے پہ جو جگہ ہے اس کو قنطرہ کہتے ہیں، قاف نون توئے راہا، وہاں لوگ روکے جائیں گے بالکل انٹری پہ، جیسے آپ وہاں وہ گیٹ جو دروازہ ہے نا مین پہ، کوئی آپ کو روک لے کہ ذرا ٹھہریں، آپ پہلے تلاشی لیں۔ پوچھا کیا ہوگا؟ کہا یہاں انسانی معاملات دھلیں گے، حقوق العباد کی کمیاں بیشیاں وہاں جائیں گی۔ کتنا آسان ہے بہنوں کی جائیداد کھا جانا، کتنا آسان ہے 2 + 2 کو 22 کہہ دینا۔ 420 اخلاق نہیں ہے، ڈنڈیاں مارنا اخلاق نہیں ہے، چھوٹے سے واچر یوز کرنا اخلاق نہیں ہے، ادھر کی چیز لی ادھر بانٹ دو، ادھر بیچ دو، جو سہولتیں ملتی ہیں اس کو پکڑ کر آپ جہاں ڈنڈی مارے، چاہے غیر مسلم سے۔ ایک سسٹر کے بارے میں بتایا کہ کسی ویسٹرن کنٹری میں تھی، تو پھر اس کے بعد جانا پڑا، واپس جا رہی تھی تو دن رات شاپنگ ہو رہی ہے کارڈز پہ، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی شاپنگ کیوں کر رہی ہیں اور ان کا بل جو آئیں گے کیا ہوگا؟ کہنے لگی بعد میں ڈھونڈتے پھریں گے، ہم کون سا ادھر ہے۔ اچھا تو یہ کیوں آپ کر رہی ہیں؟ کہتی یہ کافر ہیں، ان کو جتنا مرضی نقصان پہنچاؤ۔ آپ پتہ ہے آپ ان کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ کہ وہ کبھی منہ نہیں کریں گے اسلام کی طرف۔ ایسے 420 والے مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے۔ اکثر ہم لوگ نہیں کہتے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں تو سیدھے جنتی، بلیو میں اس وقت اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ غیر مسلم ہے۔ مائنڈ یور بزنس، اپنے حال میں، وہ تو اپنے نہیں بنے نا، اللہ کا نہ بن کے، ورنہ وہ واقعی بڑے اچھے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو یہ ہمیں بھی سیدھا کر لیں گے، ان کو کرنا آتا ہے۔ ہم نمازیں روزے کر کے کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو، گند بھی ڈالو، باتیں بھی کرو اور دباؤ لوگوں کے حقوق۔ ایک پلاٹ تو 4 دفعہ بکتا، مسجدیں ہم نے قبضے کر کر کے بنائی ہوں گی تو ہمارے دین میں کوئی برکت ہوگی؟ بہرحال، اور ایک اور دعا جو آپ سب مانگتے ہوں گے آئینہ دیکھتے ہوئے، خلق کو اعلیٰ بنانے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ تو نے جیسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، پہلی جلد میں 403 پیج پہ۔ مانگ لیتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ مانگیے ایک بار پھر سب مل کے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور اللہ کرے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ آج جتنی دفعہ آئینہ دیکھیں یہ دعا مانگیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کی خیر باہر آئے گی۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیجئے، اللہ اپنا معاملہ آپ کے ساتھ بہت نرمی کا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزا آپ سب کے شوق سے سننے کا، ذوق سے۔ شروع میں جو ہیکپس ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو معاف کرے اور کمی کوتاہی سے درگزر کرے اور برکت دے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد پہ اپنی خاص رحمت کرے، مسجد کو چلانے والے، بنانے والے اور اس کو آباد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اور ہماری ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ دین کے مراکز بنا دے۔ صبح و شام، رات دن ہم اللہ کی رحمتوں میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے بہترین کام لے لے۔ اور جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کرے وہ آپ کے اخلاق کا حصہ بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن کی تکمیل ہو جائے۔ آج آپ 29 پارے کی صورت کر رہے تھے، جب میں آئی تو جو مہمان آئے ہیں کچھ یا سارے ہی آتے ہوں گے، آپ میں سے کوئی بھی ایسی بہن جو اس وقت آج یہاں موجود ہے،
اور ہر سنڈے کو کلاس ہوتی ہے. وٹ ٹائم کیا ہے؟ 10:30 سے لے کے چلتی ہے. اگر آپ ابھی تک بھی اس کلاس کو جوائن نہیں کر سکے تو آپ آج کے دن کو اپنے لیے بہترین میموریل ڈے بناتے ہوئے اگلے سنڈے سے جوائن کریں. آپ کو کوئی فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، کوئی اسائنمنٹ نہیں، کوئی فیس نہیں. مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ سب کچھ ہے بھی کہ نہیں، یعنی کوئی پرابلم نہیں. بس ایک آپ سے کمٹمنٹ ہوگی کہ آپ آئیے، اور یہ آخری پارہ 2 پارے ہو گئے نا، 1.5 پارہ سنیے. اللہ کبھی نہیں کہتا، اور کوئی ساتھی آپ کو یہاں نہیں کہے گا کہ آپ کیوں آپ آ گئی ہیں. کوئی بات نہیں، آپ یہاں سے شروع کریں تو جب اگلا سیشن شروع ہوگا آپ کا یہ پارہ اسی میں آ جائے گا. یہ قرآن سننا، اس کو سمجھنا ہمارا حق ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بوجھ ہے، یہ ذمہ داری. میں کہتی ہوں اب اس کے بغیر مر گئے تو آپ کو مزہ تو کوئی نہیں آنا موت کے وقت. وہ زندگی بھی کیا زندگی جو بے بندگی ہو. تو اس کتاب کو سیکھیے، یہاں آپ کو لفظی ترجمے کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس سلسلے کو بڑھا کر آگے بھی بڑھایا جاتا ہے. اگر آپ لوگ اس پہ آنا چاہو، یقین کریں مجھے کوئی، آپ کو لگتا ہے کہ اوسلو سے موس دور ہے، مجھے بالکل نہیں لگتا. میں ابھی ریسنٹلی امریکہ سے ایک ٹرپ کر کے واپس آئے. ڈیلی ساتھی ہمارے اپنے جو گھروں سے جاتے ہیں نا اسکول، ڈیلی ایوریج ڈسٹینس 40 منٹ ہے. اور ادھر جب انہوں نے نیویگیٹر میں ڈالا تھا تو مجھے یہی کہا تھا کہ 40 منٹ ہے. موس سے اوسلو بالکل دور نہیں ہے، اور اوسلو سے موس بھی پھر دور نہیں ہے. ہم بسوں ٹرینوں گاڑیوں پہ نہیں آتے، ہم شوق پہ سوار ہو کے آتے ہیں. اور آپ کے اس شہر میں ہے کیا؟ کوئی اور ہے کلاس؟ سچ بتائیے، پورے شہر میں کوئی چھوٹی بڑی عورتوں کی، کوئی فقہ، کوئی دوسری، کوئی قرآن کی کلاس ہے؟ خوش قسمت ہے آپ کے لیے، اللہ نے اتنی پیاری مسجد بنوا دی. آپ یہ کتنے 5واں سال ہے چھٹا، کب سے یہاں ہم کلاسز یہ کریں؟ دیکھیے 8 سال میں تو بچہ شادی کے قابل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی محرومی ہو جائے گی. سارا سال بھاگ رہے ہیں، میں نے آپ کا اگلا کورس 1 دن کا نہیں رکھنا، نہیں تو مجھے مت بلائیے. آپ یہ پورا تو کریں. میں نے خود آ کدھر بیٹھ جانا ہے، آپ مجھے نہیں بیٹھنے دیں گے، میں کچھ کر لوں گی. اگر میں اوسلو میں رہی، یہ میں آج آپ کو سب کے سامنے نیٹ پہ وعدہ دے رہی ہوں، اگر اس رمضان کے بعد میں اوسلو میں ہوئی تو میں ڈیلی آپ کے پاس آؤں گی. موس آپ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو اللہ کے اور بھی بندے ہیں. ایک کورس آپ کو ہفتے میں 5 دن 4 دن 6 دن کا کرانا ہے. کر کے تو دیکھیے. ڈوز آپ 100 mg کی گولی کھائیں یا 1000 mg کی کھائیں، ڈوز کا فرق ہوتا ہے. اور اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو بھی آگے آپ نے بڑھانا ہے. ایک دن کتنے کو ہے ہمارے پاس؟ کبھی آپ سوچتے ہیں اس بات کو؟ پتہ نہیں کب ہمارے چلے جائیں. کتنے تھے جو تھے اور اب چلے گئے. تو جلدی کیجئے، زندگی کو بڑھائیں. میں تو کہوں گی اگلے 2.5 پارے میں بھی سیٹرڈے سنڈے 2 دن کر دیں. بچوں والے کھانا کھا رہے ہیں آپ ابھی بھی سیریلک. شروع میں تھوڑا کھاتا ہے بچہ، پھر بڑا زیادہ کھانے لگتا ہے. ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی یہ جو آپ یوٹیوب پہ کمنٹس دے رہے ہیں یہ مجھے پہنچ رہے ہیں ابھی، بس وہ میں ساتھ ساتھ دیکھوں نہ دیکھوں، لیکن جو بھی آپ لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ مجھے پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. جو گھروں سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی خیر میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. جی جو بھی لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم
ورسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.